عموماً لوگوں کے ہاں جو بے احتیاطی ہوتی ہے وہ بے احتیاطی دینداروں میں معاملات میں ہوتی ہے کہ معاملات صاف نہیں ہوتے اور اس سے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. بچہ کاروبار میں آ گیا اور کوئی پتہ نہیں کہ بچہ کاروبار میں کس حیثیت سے شریک ہے. اب والد کا انتقال ہو گیا، بڑا بھائی کاروبار ساتھ باپ کے ساتھ کر رہا تھا. اب وہ سب بچوں میں میراث برابر کی تقسیم ہو تو اس بڑے بچے کا حق مارا جاتا ہے. کتنے سال باپ کے ساتھ محنت کی، اور اس کو اگر شریک کیا جائے کاروبار میں باقیوں کا حق مارا جاتا ہے. کوتاہی کہاں ہوئی کہ بچہ جب کاروبار میں آیا تو اس کی حیثیت متعین نہیں ہوئی کہ یہ بطور حصے دار کے ہے بطور ملازم کے. اگر یہ ملازم کے ہوتا اور اس کو اچھی تنخواہ ملتی رہتی جیسے ملتی ہے تو اس کے انتقال کے بعد ٹھیک ہے سارے بھائی بھی کاروبار میں برابر کے شریک ہوتے اور اسے اپنا حق مل گیا تنخواہ کی صورت میں، اسے اپنا حق مل گیا. تو عموماً ہمارے ہاں یہ ہوتا نہیں. اچھا پھر یہ ہوتا ہے خاص طور پہ جب بڑے بھائیوں میں آپس میں کاروبار ہو اور ان کے بچے کاروبار میں آ جائیں. کسی کا 2 بھائی بیٹے کاروبار میں آ گئے، کسی کے 3 بیٹے کاروبار میں آ گئے، کسی کا 1 بیٹا بھی کاروبار میں نہیں ہے. اب کیا ہوگا؟ اب جنگ ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے. بڑے بھائی تو کام کر رہے تھے سو کر رہے تھے، اب جب اولادیں کاروبار میں آ گئی اور ان کی حیثیت متعین ہی نہیں ہے، پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو بس اوقات اتنا نقصان ہوتا ہے کہ اتنے محبت کرنے والے بھائی آپس میں ایک وقت آتا ہے ایک دوسرے کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا. اچھا 2 شریک کاروبار میں ہوتے ہیں، ان کا بھی طے نہیں ہوتا کہ پیسے کیسے اٹھانے، جس کا جی چاہ رہا ہے جتنا اٹھا رہا ہے. اب ایک بیٹی کی شادی ہو رہی ہے وہ لاکھوں میں کر رہا ہے بلکہ کروڑوں میں کر رہا ہے. اب دوسرے بھائی کی اتنی ضرورت تو نہیں ہے لیکن وہ کہنے کا جب اس نے لاکھوں میں کروڑوں میں اٹھایا تو میں کیوں نہ اٹھاؤں. اب ایک بچے کے ایک بھائی کے 2 بڑے بھائی ہیں، وہ گرامر میں جا رہے ہیں، سٹی میں جا رہا ہے، ایک میں بچہ نہیں ہے، کاروبار وہ بھی کر رہا ہے یہ بھی کر رہا ہے، اس کے خرچے زیادہ ہیں اس کے خرچے کم ہیں. کوئی تعین ہی نہیں کون کس کا حق کھا رہا ہے اور کھائے جا رہا ہے. آج کا مسلمان نماز کے مسائل پوچھ لیتا ہے، روزے میں ذرا سا پانی حلق کی طرف جائے تو پریشان ہو جاتا ہے، طلاق کے معاملے میں فکر مند ہو جاتا ہے، لیکن معاملات کے معاملے میں کچھ نہیں پوچھتا، معاملات کے معاملے میں بالکل نہیں پوچھتا کہ ہم نے اپنے معاملات ٹھیک کیسے کرنے ہیں. اور معاملات اتنی بنیادی چیز ہے، اگر لقمہ حلال ہی نہیں ہے یا کسی کا ناحق مال میرے پاس ہے تو میری تو ساری عبادت کی روح ہی نکل جائے گی.